کی امت میں سے بنایا۔ انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کہ انسانوں کو ہدایت ملے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اب انبیاء والی محنت اللہ نے اس امت کو ہم جتنے بھی ہیں، اللہ نے ہمیں انبیاء والا کام، انبیاء والی محنت، انبیاء والی فکر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم نبی نہیں ہیں، کام انبیاء والا ہے، کام جیسے ہم بڑے نہیں، کام بڑا ہے۔ یہ تبلیغ کیا ہے؟ یہ 4 ماہ چلہ، 3 دن، کئی شب جمعہ سے روزہ، کیا ہے یہ؟ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، ذمہ داری کا، کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ کہیں آدمی جاتا ہے تو ہر ایک آدمی سے ہر ایک پوچھتا بھی کیوں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، فلاں جگہ کیوں جا رہے ہیں؟ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کما لو، بس کھا لو، کھا لو کما لو۔ کیوں کما رہے؟ کھانا ہے۔ کیوں کھا رہے؟ کمانا ہے، بس۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ 60-70 سال کی زندگی، پہلے 30 سال 40 سال 30 سال 40 سال جان لگا دی مال کمانے پر، پھر اگلے 20-25 سال مال لگا دیا جان بچانے پر۔ پہلے مال کمانے میں اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں، اور پھر اپنی صحت کو بچانے کے لیے اپنا مال لگاتے ہیں، بس۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ دیکھو، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے، اور عجیب بات کیا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی پیسہ کمانے میں ہی لگا ہوا ہے۔ عجیب، اور عجیب بات، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ بھی پیسہ کمانے میں ہی لگا ہوا ہے۔ ارے بعض لوگ تو اس لیے کما رہے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور بعض لوگ اتنا پیسہ ہے کہ ضرورتیں تو پوری ہو رہی، وہ کیوں کما رہے ہیں؟ خواہشات پوری ہو جائیں۔ اور جن کی خواہشات بھی پوری ہو رہی وہ کیوں کما رہے؟ کہ دوسروں سے آگے نکل جائے۔ عجیب۔ تبلیغ مقصد زندگی ضرور مقصد زندگی کیا ہے؟ ایک ہے ضروریات زندگی، ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی۔ خواہشات زندگی، خواہشات تو دنیا میں پوری ہو نہیں سکتی، کیونکہ آدمی کی خواہش ہے میں جوان رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں تندرست رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں خوش ہی رہوں۔ یہ تو دنیا میں نہیں ہو سکتا، یہ تو دنیا میں خواہشات تو کہاں پوری ہوں گی؟ کہ وہ تو ہیں جنت، کیونکہ 1 کلو برتن، اس میں 5 کلو پانی آ ہی نہیں سکتا۔ برتن ہی چھوٹا ہے، نہیں 4 کلو بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 1.5 بھی نہیں، 1.25 کلو بھی نہیں، اور بڑا ہی نادان ہے جو 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی ڈالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جو دنیا میں خواہشات پورا کرنا چاہتے وہ نادانی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ موت تو آنی آنی، بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے، پریشانیاں تو آتی ہیں، بیماریاں۔ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو، ہمیشہ تندرست رہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب خود بیمار ہو جاتے ہیں۔ آپ بڑے مالدار بن سکتے ہو، لیکن ہمیشہ جوان رہو، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کے بادشاہ بن سکتے ہو، لیکن ہمیشہ زندہ رہو، نہ، موت آنی ہے، موت آنی ہے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ تبلیغ، حیثیت کو پہچاننا، ذمہ داری،
زندگی کا مقصد، اور یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، ہاں دوبارہ نہیں ملنی۔ اور آدمی کی فطرت ہے وہ اپنی قیمتی چیز کی بڑی حفاظت کرتا ہے، اور زیادہ قیمتی تو اور زیادہ حفاظت۔ گھر میں جوتے سامنے پڑے ہیں، برتن سامنے پڑے ہیں، زیور کہاں رکھا ہوا ہے؟ محفوظ جگہ پر، سب سے زیادہ محفوظ جگہ پر، کیونکہ وہ قیمتی چیز۔ تو زندگی بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے، یہ دوبارہ کوئی نہیں ملنی، دوبارہ کوئی نہیں ملنی۔ آج کا دن گزر گیا، یہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آنا، نہیں آنا، جتنے مرضی زور لگائے۔ ہاں، جو رات گئی، جو مہینہ گیا، جو سال گیا، موت کے قریب، آخرت کے قریب جا رہے ہیں۔ یہ زندگی امانت، امانت، امانت۔ اگر کوئی کہے میری زندگی تو موت کیوں آئی، میری جوانی بوڑھاپا کیوں آیا، میری صحت تو بیماری کیوں لگی، میری طاقت قوت تو ضعف کیوں آیا؟ نا 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 نا، ہماری نہیں ہے یہ زندگی، اللہ نے دی، امانت ہے۔ اور امانت میں خیانت کسی کو بھی پسند نہیں، امانت میں خیانت کسی کو بھی پسند نہیں، امانت بھی۔ اور پھر زندگی نعمت ہے، نعمت ہے، نعمت ہے، اس کی قدر قدر قدر، اس کی قدر کیا، اس کا صحیح استعمال، اور اس زندگی کا بہترین مصرف اور پہلا مصرف اور بڑا مصرف اور سب سے اونچا مصرف، سب سے اعلیٰ مصرف وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ دعوت۔ زندگی امانت، خیانت نہ ہو، نعمت نہ قدری نہ ہو، اس کا مصرف یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ انبیاء کا کام۔ ہاں، پورا عالم ہماری محنت کا میدان، پورا عالم ہماری محنت کا میدان، پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہماری ذمہ داری۔ ہاں، ایک ہے دکاندار بن کے زندگی گزارنا، صبح سے شام دکان کی محنت، دکان کی فکر، وہی غم، اسی کی کوشش، اسی کو بول رہا ہے۔ ایک ہے کارخانے دار بن کے زندگی گزارنا، ہاں اسی کے لیے سفر ہو رہے ہیں، اسی کا غم، اسی کی خوشیاں، اسی کے لیے سفر ہو رہے ہیں، اسی کی دعائیں۔ ایک ہے زمیندار بن کے زندگی گزارنا، نہیں نہیں، ہم زمیندار ہیں بعد میں، دکاندار ہیں بعد میں، کارخانے دار ہیں بعد میں، پہلے ہم مسلمان ہیں، ہماری جان مال اسلام کے لیے ہے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اور دین کا احیاء ہے، اور دین کی نشر و اشاعت ہے، اور اللہ کے دین کو لے کے پھرنا ہے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ مسلمان بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت۔ اب دیکھو نا، زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، کہاں صلاحیت لگی، کہاں دل دماغ لگا، کہاں قوت خرچ ہوئی، کہاں اپنی صبح شام لگائی، مال کمانے پہ، ضروریات زندگی پر۔ 5 ضروریات زندگی ہیں۔ ضروریات زندگی 5، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے، یہ ضروریات زندگی ہیں۔ اور ضروریات زندگی کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں آدمی بقدر ضرورت، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت، بوقت ضرورت، یہ ہے ضروریات زندگی، جس میں آدمی بوقت ضرورت لگتا ہے، بقدر ضرورت لگتا ہے، یہ ضروریات زندگی۔ یہ نہیں کہہ رہے سال میں نمک نہ ڈالو، ہاں ڈالنا تو بھائی تھوڑا سا ڈالنا، اگر نمک زیادہ ہو گیا تو سارا سالن کڑوا ہو جائے گا، ہاں ڈالنا ہے تھوڑا۔ یہ نہیں کہہ رہے ضروریات زندگی میں نہیں لگنا ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے، بوقت ضرورت لگنا ہے۔ اس پہ زور نہیں دکھانا کہ زور لگ گیا کھانوں پر، زور لگ گیا کپڑوں پر، زور لگ گیا تعمیرات پر، زور لگ گیا شادیوں پر، زور لگ گیا سواریوں پر۔
نہیں، زور لگے گا اللہ کے دین کو پھیلانے پر، اعلاء کلمت اللہ پر، اور دین کے احیاء پر، اور دین کی نشر و اشاعت پر، اور اسلام کو پھیلانے پر، اس پر زور لگے گا۔ تو آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، اس تبلیغ کے کام میں، جو ہماری زندگی کا مقصد تھا، 40 سال زندگی کے لگ گئے ہمارے، وہ کا ضروریات زندگی پر لگ گئے، یہ ظلم ہوا، صلاحیت غلط جگہ لگی، وضع الشیء فی غیر محلی، یہ ہے ظلم، چیز کو وہاں لگا دینا جہاں اس کی جگہ ہی نہیں۔ صلاحیت تھی اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگانے کے لیے، وہ صلاحیت لگ گئی ضرورتوں کو پورا کرنے پر، یہ ظلم ہوا، اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، نہیں منکر چھوڑ دیں گے، دعائیں مانگیں گے اور دعائیں قبول سوال کریں گے، ان کا سوال پورا، مدد مانگیں گے اور ان کی مدد نہیں ہو، اپنا کام چھوڑ دیا، کام چھوڑ دیا۔ اس لیے بھائی، آج تک جو غفلت ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگ کر آئندہ کے لیے نیت کریں کہ جو زندگی باقی ہے اس کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے، کیسے سب اللہ کو پہچانیں، یہ ہے پہلا کام، کہ کیسے سب اللہ کو پہچانیں کہ اللہ ہے، اور اللہ دیکھ رہے ہیں، صبح کہاں اور شام کہاں اور دن کہاں اور رات کہاں، اندھیرے میں کیا کر رہا ہے، اجالے میں، گھر میں، دفتر میں، بازار میں، تنہائی میں، سب دیکھ رہا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، ڈرو اللہ سے اور اس بات کو جانو کہ جو تم کر رہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہے اور اللہ جانتے ہیں، علم جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز اس پر مخفی نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ یعلم سرکم وجہرکم، اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وہ کس جذبے سے دیکھا ہے، کس نیت سے دیکھا ہے، دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، وہ علیم، جاننے والا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بكل شیء علیم، ڈرو اللہ سے اور اس بات کو جانو کہ جو تم کر رہے اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آدمی نے کوئی کام غلط کرنا ہو نا تو آدمی دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ بچہ، باپ جو ہے نا بیٹے کو لے گیا چوری کرنے، درخت پہ چڑھ گیا، بیٹے کو بٹھا دیا، کوئی دیکھے تو آواز دینا۔ بیٹے نے آواز دی، باپ اتر کے بھاگا کہ بیٹا کون دیکھ رہا تھا؟ کہ اللہ دیکھ رہے تھے، اللہ دیکھ رہے تھے۔ استاد نے شاگردوں کو ایک چھری، ایک چوزا، ہر شاگرد کو ایک چھری دی اور ایک چوزا، کہ وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اب کوئی 2 منٹ میں ذبح کر لایا، کوئی 3 منٹ 4 منٹ، ایک بچہ دیر سے آیا اور ذبح کر کے بھی نہ لایا، کہ بھائی تم آئے بھی دیر سے ہو اور ذبح بھی نہیں کیا، کہ آپ نے شرط لگائی وہاں ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اب میں جگہ گیا، جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہے، جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہے، تو میں کیسے ذبح کرتا؟ کہ ہاں یہ سب فیل ہو گئے، تم پاس ہو گئے، اللہ دیکھ رہے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں، سننے والے سمیع، چونٹی آپ کے کان پہ رینگ رہی، کان کے اوپر آپ کو اس کے چلنے کی آٹھ نہیں سنائی دے رہی، اللہ کیسے سننے والے، پوری دنیا میں جتنی چونٹیاں ہیں، درختوں پہ چل رہی، زمین پہ، چھتوں پہ، دیواروں پہ، اللہ ہر چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو سن رہا ہے،
وہ سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، علیم جاننے والا، قدیر قدرت والا، بھرا پڑا ہے قرآن کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک، ان کیا بے شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، ہر چیز پر قدرت قادر ہے۔ اپنی قدرت اللہ نہیں نظر آتے، اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ پھول اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ زمین کی کھدائی کرو، کوئی پھول نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی خوشبو نہیں۔ یہ پھول میں رنگ کس نے بھرا؟ یہ پھول میں خوشبو کس نے ڈالی؟ یہ پھول کا ڈیزائن کس نے بنایا؟ ہر پھول اللہ کی قدرت کی نشانی، ہر پھل، ہاں سیب آ گیا، انار آ گیا، انار کی پیکنگ دیکھو، پیکنگ کیسے اس کے اندر دانوں کو اللہ نے جوڑا، چھلی، واہ واہ، کیسے چھلی کے اوپر دانے، بیچ میں اس کے کیا ہے بال، اوپر چھلکے، کیسا کور چڑھایا، واہ واہ، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ ہر پھل، ہر پھل، تربوز، اتنا بڑا تربوز 5 کلو 10 کلو، اور جس شاخ پہ لگا وہ شاخ کیا ہے؟ چھوٹی سی، چھوٹی سی۔ آم کا درخت 5 سال 6 سال میں تیار ہو رہا ہے، پھر جا کے آم دے رہا ہے، آم دے رہا ہے۔ اور یہ جو تربوز کی بیل ہے، تربوز کی بیل 2 مہینے میں تیار ہو گئی، ہاں، تیسرے مہینے اس کے پھل لگ گئے۔ عجیب، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی، کیسے چھلکا، پھر اندر گودا، بیج، واہ واہ، ہر پھل، ہر کیلا دیکھو کیسا آسان ہے اس کا چھیلنا، اس کا کھانا، بوڑھا بھی کھا لے، بیمار بھی کھا لے، چھیلنا بھی آسان، سستا، ہر جگہ ملے گا، پورے سال ملے گا، واہ واہ واہ۔ اخروٹ دیکھو، اخروٹ ہیں کیسے سخت ہے، اور کیسے اس کے اندر مغز رکھ دیا اللہ نے، مغز رکھ دیا اللہ، مغز رکھ دیا اللہ نے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ سڑکوں پہ جاؤ، اوہ کیسے ریڑیاں بھری ہوئی، سبزی منڈی چلے جاؤ، کریلے، یہ کریلے کڑوے کہاں سے آگے بھائی؟ کہ یار کریلے بڑے مزے کے کیوں کہ کڑوے تھے، کڑوے اس میں بھی مزہ ہے، اسی زمین سے کڑوی مرچ اور اسی زمین سے میٹھی کھجور، نہ زمین میں مٹھاس ہے نہ کڑواہٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اپنی پہچان کروا رہے ہیں، اللہ اپنی پہچان، اللہ کو پہچانو، اللہ ہے۔ بھینس سبز چارہ یا خشک چارہ کھا رہی ہے، اور ایک گندا پانی نہر کا چھپڑ کا پی رہی ہے۔ یہ سفید رنگ کا دودھ کس نے بنایا؟ یہ دودھ میں ذائقہ کس نے رکھا ہے؟ یہ دودھ میں غذائیت کس نے بھری ہے؟ یہ دودھ میں خاصیت کس نے رکھی ہے؟ وہی چارہ بھینس کھائے تو رنگ دودھ کا اور ہے، ذائقہ اور ہے۔ وہی چارہ گائے کھائے تو دودھ کا رنگ بھی اور، ذائقہ، خاصیت بھی اور۔ وہی چارہ بکری کھائے تو دودھ کا ذائقہ اور ہے۔ وہی چارہ اونٹنی کھائے تو دودھ کا ذائقہ اور ہے۔ اور اسی دودھ سے مکھن، اور اسی دودھ سے ملائی، اور اسی دودھ سے گھی، اور اسی دودھ سے دہی، اور اسی دودھ سے پنیر۔ یہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ یہ بھینس اللہ کی قدرت کی نشانی۔ ہاں، یہ آسمان دیکھو، پھر دیکھو، اللہ فرماتے ہیں کوئی ستون ہے، کوئی اس میں سوراخ نظر آتا ہے؟ زمین کو دیکھو کیسے پھیلا دیا، پہاڑوں کو دیکھو کیسے گاڑ دیا، اتنے بڑے پہاڑ، اور جتنا اونچا پہاڑ اتنا زمین میں گہرا۔ یہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ دیکھو دیکھو، اللہ فرمانے، دیکھو دیکھو اونٹ کو، کسی بھی جانور کو، عربوں کے سامنے تو اونٹ ہوتا تھا اکثر، دیکھو اس کو، آئے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ دیکھو آسمان کو، زمین کو، پہاڑوں کو، اسی پہاڑ سے گرم پانی، کہیں سے ٹھنڈا پانی، یہ چشمے، پیچھے کوئی پائپ پیچھے ہوئے، کوئی موٹریں لگی ہوئی ہیں، یہ صدیوں سے پہاڑ میں سے پانی کون نکال رہا ہے؟ کہیں سبز رنگ کے سرسبز پہاڑ، کہیں خشک پہاڑ، کہیں مٹی کے پہاڑ، کہیں پتھر کے پہاڑ، یہ پتھر کہیں سرخ رنگ کا پتھر، کہیں سفید رنگ کا پتھر، کہیں سرخ کہیں کالا، اور اس پتھروں میں کیسے کیسے ڈیزائن، ہو کیسے کیسے ڈیزائن پتھروں میں، واہ واہ، کیسے کیسے موتی رکھ دیے،
हीरे जवाहरात। हाँ देखो देखो पहाड़ों को, समुद्रों को, दरियाओं को, उसमें मछलियाँ, कैसी कैसी मखलूक, देखो तो सही। अल्लाह फरमाते हैं देखो तो फलियंजुरिल इंसानु इला तआमिही अन्ना सबबनल माअ सब्बा थुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फअंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबा व क़ज़बन व ज़ैतूना ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ اللہ فرما رہے ہیں دیکھو تو صحیح، کیا دیکھو، یہ کھانے کھاتے ہو، روز سبزیاں کھا رہے ہو، پھل کھا رہے ہو، میوے کھا رہے ہو، وہ دیکھو تو صحیح اس کے پیچھے کیسا نظام چلا ہے۔ اب جنگل میں جا رہے، ہاں صحرا، جنگل، بیابان، آپ نے دیکھا دسترخوان لگا ہوا ہے اور اس پہ گرم گرم پلاؤ، گرم گرم قورمہ، گرم گرم کباب، کبھی نہیں کھاؤ گے آپ، کبھی نہیں، پہلے دیکھو گے بھائی یہ جنگل، یہ پلاؤ کہاں سے بھائی، یہ پلاؤ، یہ کباب کہاں سے، جنگل، پہلے اب دیکھو کوئی آیا کہاں سے، بنایا کس نے، پکایا کس نے، یہ دسترخوان لگایا کس نے، کون ہے یہاں۔ ہاں جانور ہے نا، جانور وہ جا رہا ہے، اسے کہیں چارہ نظر آیا وہ فوراً کھانا لگے گا، اسے نہیں غرض کہ بنایا کس نے، لایا کس نے، کاٹا کس نے، ڈالا کس نے، جانور کو غرض کس سے، کھانے سے۔ انسان تو عقل ہے، وہ نہیں پہلے پتہ کرو بھائی یہ جنگل میں دسترخوان کہاں سے لگا ہوا ہے۔ ہاں جو ایمان والا ہوگا جب کھانا کھانے بیٹھے گا وہ تو غور کرے گا یہ کھانا اس کے پیچھے نظام کس کا چلا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، ہم نے اگایا، ہم نے خود بخود نہیں اگایا، پانی سے نہیں اگایا، ہم نے اگایا، یہ غلے، یہ میوے، یہ زیتون، یہ کھجور، یہ سبزیاں ہم نے اگائے، کس لیے، متاعا لکم، تمہارے لیے کھاؤ، وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے جانوروں کے لیے۔ ہاں عام راہگیر گزر رہا تھا، آپ کے سامنے آیا کہ جی مجھے بھوک لگ رہی، کھانا کھلا دو، اب جو گھر میں پکا ہوا ہے وہ لا کے رکھ دو گے سامنے، ہے نا۔ کوئی خاص مہمان آ گیا، خاص جس کو جی آپ کو بڑی اس سے محبت، بڑی عقیدت، ہاں بڑا تعلق، وہ خاص مہمان آئے، آپ کہو گے ان کے لیے کھیر بناؤ، ان کے لیے پلاؤ بناؤ، ان کے لیے قورمہ بناؤ، ان کے لیے کباب بناؤ، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو کیا ہے، مجھے تو فلاں بریانی کھانی ہے، بھائی بریانی بناؤ، وہ کہتا ہے نہیں جی مجھے تو کسٹرڈ کھانا ہے، بھائی کسٹرڈ بناؤ۔ اب اس کے نخرے اٹھاؤ گے، آپ اس کے کیا اٹھاؤ گے بھائی، ہاں نخرے اٹھاؤ گے۔ اور ایک عام راہگیر گزر رہا تھا، اس نے کہا بھی مجھے کھانا کھلا دو، اب جو پکا ہوا ہے وہ سامنے لا کے رکھ دو گے، وہ کہہ رہا ہے نہیں، کیا دیکھ رہے بھائی، کیا ہو گیا، اللہ کے بندو خدا کا خوف ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں بھی مجھے تو کھیر بھی کھانی ہے، مجھے تو پلاؤ بھی کھانا ہے۔ اب کیا کہو گے، کھانا کھا ورنہ چل نکل کر، آپ اس کے نخرے، بولو بھائی۔ ہاں اللہ نے جانوروں سے کیا کہا، پتے کھاؤ، چارہ کھاؤ، گھاس کھاؤ، اور اللہ نے انسان کے نخرے اٹھائے۔ انسان کے کیا اٹھائے بھائی، اس کے لیے کدو بھی بناؤ، ٹینڈے بھی بناؤ، کریلے بھی بناؤ، شلجم بھی بناؤ، دھنیا بھی بناؤ، پودینہ بھی بناؤ، گاجر بھی بناؤ، اور پیاز بھی بناؤ، لہسن بھی بناؤ، اوف کیسے کیسے گرم مسالے، کیسی کیسی سبزیاں، کیسے کیسے غلے، اللہ نے نخرے اٹھائے۔ اور یہ کیسا عجیب انسان ہے، پھر اپنے رب کو نخرے دکھاتا ہے، پھر اپنے 20,000 تنخواہ جس سے لیتا ہے سارا دن، جی سر، جی صاحب، جی سر، جی صاحب، 20,000 تنخواہ جس کو دیتا ہے، 5 منٹ لیٹ ہو جانے پر بے عزت کر دیتا ہے، تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ واللہ جس اللہ نے آنکھیں بنائی، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے 2 ہونٹ نہیں بنائے؟ ہاں جس اللہ نے عقل دی، اللہ عقل چھین لے تو آدمی پاگل ہے۔ ہاں پانی پیشاب کی تمیز نہیں،
کھانے پکانے کی تمیز نہیں، بیوی بہن کی تمیز نہیں، عقل نہیں. اللہ نے عقل دی ہے، ہاتھ دیے ہیں. خدا نخواستہ ہاتھ نہ ہو، پانی کیسے پیے گا، کھانا کیسے کھائے گا؟ ہاں، جس اللہ نے پاؤں دیے، دل، دماغ، جگر، رگیں، ہڈیاں، جوڑ، پٹھے، پتا، پھیپڑا، نیند آ گئی، بیدار ہو گئے. واہ واہ. ایک آدمی کو دیکھا، ہاتھ میں روئی ہے، پیالے میں پانی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد روئی پیالے میں پانی میں بھگوتا ہے اور منہ کھولتا ہے اور منہ کو تر کرتا ہے. بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بہت دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم جو ہے یہ روئی منہ میں، یہ کیا مقصد ہے بھائی؟ انہوں نے کہا مجھے بیماری لگی ہے کیا کہ میرے منہ میں تھوک نہیں پیدا ہوتا، مجھے ہر تھوڑی دیر بعد منہ کو تر کرنا ہوتا ہے. ہاں، ورنہ منہ خشک ہو جاتا ہے، بول بھی نہیں سکتا ہوں. اب 30 سال عمر ہے، 40 سال، 50 سال، یہ منہ میں تری کون پیدا کر رہا ہے؟ منہ میں تھوک کون پیدا کر رہا ہے؟ ہمارے پیسے کا دخل، ہماری ذہانت چالاکی کا دخل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ پلک جھپکنے کی طاقت دی ہے. بعض کو بیماری لگتی، پلکیں اٹھانے کی طاقت نہیں. بعض کو بیماری لگی، پلکیں جھکانے کی طاقت نہیں. اب دن میں ہزاروں مرتبہ پلک جھپک رہے ہیں اوپر نیچے. یہ اللہ کی نعمت ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں انہیں یاد تو کیا کرو. فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں یاد تو کرو. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تم پر نعمت ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو شمار بھی ہر چیز کی ایک زینت. حدیث پاک میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت، اور قرآن پاک تو ہے ہی زینت. قرآن پاک تو سراسر زینت ہی زینت. لیکن قرآن کی بھی زینت وہ سورہ رحمان ہے. قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہاں، 20,000 تنخواہ، سارا دن سر، اور جس اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہ ملے، اللہ نے عقل دی جو 20 ارب میں نہ ملے، ہاتھ پاؤں دیے 20 کھرب میں نہ ملے، وہ اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حجو نماز کی طرف. توبہ، نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں کہ نہ پڑھنے والے؟ بولو بھائی. کیوں؟ اللہ کو پہچانا نہیں. کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ اذان سن کے کیوں نہیں اٹھا دکان سے، دفتر سے، بستر سے؟ اس نے اللہ کو پہچانا نہیں. اللہ کون ہے؟ امر میں جو طاقت آتی ہے، امر میں جو قوت آتی ہے، وہ عامر حکم دینے والا، اس کی عظمت کے بقدر حکم دینے والے کی عظمت دل میں ہے تو اس کے حکم کی بھی عظمت دل میں ہوگی. اگر حکم دینے والے کی عظمت دل میں نہیں ہے اس کے حکم کی بھی عظمت دل میں نہیں ہوگی. ہاں، اب ایس ایچ او ہے پولیس کا افسر، جو تھانے کا بڑا ہے، پولیس اسٹیشن کا، اب سب اس کی مانتے ہو کہ وہاں کا بڑا ہے. لیکن جب ڈی ایس پی آ جاتا ہے وہ بھی کہتا ہے جی سر، کیونکہ یہ میرے سے بڑا ہے. اب سب ڈی ایس پی کی مان رہے ہیں، ڈی ایس پی کی صاحب کی بات چل رہی ہے. اتنے میں ایس پی صاحب آ گئے. اب ڈی ایس پی بھی کہتا ہے جی سر، بھاگتا ہے سر کیونکہ یہ میرے سے بڑا ہے. اب ایس پی صاحب کو ڈی آئی جی صاحب بلائے، بھاگ کے جائے، میرے سے بڑا ہے. ڈی آئی جی صاحب کو آئی جی بلائے، بھاگ کے جائے، میرے سے بڑا ہے. اور اللہ بلائے
اذان اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. پھر کہا مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ بڑا ہے. اللہ کا حکم بھی بڑا ہے. اللہ بڑا ہے. ہمیں اللہ کی ماننی ہے. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ سارے انسان ختم، جنات ختم، فرشتے ختم، جبرائیل میکائیل اسرافیل ختم. اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم. ہاں جی، اب کون باقی رہا؟ ملک الموت عرض کریں گے اللہ میں اور آپ. اللہ فرمائیں گے تم بھی مر جاؤ. مر گئے، کوئی نہ رہا. تو اب اللہ آواز لگائیں گے لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ اور کہاں ہیں دنیا کے متکبر لوگ؟ للہ الواحد القہار. بادشاہی کس کی ہے؟ اکیلے اللہ کی. جو اللہ عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، جو زبردست طاقت والا، اسی کی بڑائی ہے، کسی کی بڑائی نہیں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں میں زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ ہے. یہ سمجھنا، یہ سمجھانا، اس کو بولنا، اس کو سننا، اس بات کو لے کے پھرنا، اس کو دلوں میں اتارنا، یہ تبلیغ کا پہلا کام. کیسے سب اللہ کو پہچانے؟ اس لیے مؤذن کیا کروا رہا ہے؟ اللہ کی پہچان. اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دے رہا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. بندگی کس کی ہے؟ ماننی کس کی ہے؟ محبت کس سے کرنی؟ راضی کس کو کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا. تو اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، اور اے دنیا کے مالداروں، حکمرانوں، اور اے دنیا کے سرداروں، وزیروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی. لوٹ آؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف لوٹ کے تو جانا ہی جانا ہے. مرنے کے بعد تو لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. اور کامیاب ہے وہ شخص، اور سعادت مند ہے اور خوش قسمت ہے وہ شخص جو دنیا میں زندگی میں اللہ کی طرف لوٹ آئے. جو زندگی میں اللہ کی طرف لوٹ آئے، مرنے کے بعد تو لوٹنا اللہ کی طرف ہے. الیہ مرجعکم جمیعا. لوٹ کے تو اللہ کے پاس جانا ہے. وعد اللہ حقا. وعدہ اللہ کا بڑا پکا ٹھکا ہے. الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. لوٹ کے تو میرے پاس ہی آنا ہے اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. تمہاری صبح کہاں تھی، شام، دن کہاں تھا، رات، اندھیرے میں کیا کرتے، اجالے میں کہاں، سب بتاؤں گا. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، مجھے میرے رب کی قسم، زور الفاظ کا زور، الفاظ کی طاقت دیکھیں، مجھے میرے رب کی قسم، تم مرنے کے بعد دوبارہ البتہ ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے اور ضرور بھی ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. ہاں تو لوٹنا تو ہے ہی اللہ کی طرف. دنیا میں زندگی میں اللہ کی طرف لوٹ آؤ، وہ ہے بندگی کے لائق.
وہ ہے ہمارا معبود، وہ ہے ہمارے مسائل حل کرنے والا، وہ ہے حالات کو بنانے والا، وہ ہے عزت دینے والا۔ واللہ کون ہنستے کو رلا سکتا ہے، روتے کو ہنسا سکتا ہے، بادشاہ کو قیدی بنا سکتا ہے، قیدی کو بادشاہ بنا سکتا ہے، غنی کو فقیر بنا سکتا ہے، فقیر کو غنی بنا سکتا ہے، آسان کو مشکل کر سکتا ہے، مشکل کو آسان کر سکتا ہے، اس کے لیے آسان بھی آسان، اس کے لیے مشکل بھی آسان، اور اس کے لیے ناممکن بھی۔ اللہ جو چاہے کرے، جب چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، کوئی اسے کسی کا ڈر نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج۔ سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم اور حاکم کون؟ سب ضعیف اور قوی کون؟ سب عاجز اور قادر کون؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو راضی کر لینا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو پا لینا۔ ناکامی کس کا نام؟ اللہ کو کھو دینا۔ کامیابی کس کا نام؟ اللہ کا ساتھ ہو جانا۔ ناکامی کس کا نام؟ اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا۔ کامیابی کس کا نام؟ اللہ کا راضی، اور ناکامی کس کا نام؟ اللہ کا ناراض ہونا۔ یہ سمجھنا ہے۔ او بھائی کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ساتھ لینے کا نام۔ اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اس لیے مؤذن کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، روزانہ پورا مہینہ، پورا سال اذان کی آوازیں گونج رہی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں عزت والے۔ عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرو۔ یہ ہیں کامیاب ترین ہستی۔ کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا۔ او بھائی یہ جانے والے ساتھی کیا ہو گئے ان کو؟ او بھائی یہ جو جا رہے ہیں خیر تو ہے؟ کدھر؟ شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے نا، بندہ بیان میں بیٹھا ہو، شیطان کو کیا ہوتی ہے؟ چیخیں نکل رہی ہوتی ہے اسے، اور اسے ڈر پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں بیان اس کے دل میں نہ اتر جائے، کہیں یہ چلے کے لیے، یہ چارما کے لیے اس کی زندگی کہیں بدل۔ ایسے ہی چلو بھائی، کدھر چلو؟ آئے کس لیے تھے بھائی؟ بھائی درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے۔ تو تبلیغ محنت ہے، کیسے اللہ کو پہچانے، اللہ کی عظمت دل میں آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس میں کامیابی ہے۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، کوئی دودھ سے سفیدی جدا نہیں کر سکتا، کوئی شہد سے مٹھاس جدا نہیں کر سکتا، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں عزتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ ہے قیمتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور یہ ہے اللہ رسول سے محبت کا تقاضا۔ سیرت کو اپنانا، ایک ہے سیرت کو منانا، ایک ہے سیرت کو اپنانا۔ سیرت کو اپنانا ہے، اپنانا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے، پورا سال، پورا مہینہ، پورا دن، 24 گھنٹے۔ ہم محمدی، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، ہماری شکل بتائے، ہمارا لباس بتائے، ہماری زندگی بتائے، ہمارے معاملات بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں،
چند صحابہ جھپٹ کر لپک کر بھاگ کر وضو کا پانی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے جسم اور چہرے پر ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے، تم ایسا کیوں کر رہے؟ ان کا جواب ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے، ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے۔ آپ نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو بتا پھر کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، اور اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا۔ عمل کی طرف متوجہ فرمایا۔ اگر اللہ رسول سے محبت ہے تو عمل والی زندگی اپناؤ، عمل والی زندگی اپناؤ۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا ہے، نمکین اور کھارا۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ ان کی اتباع کرنی جو ایسی شان والے ہیں۔ آپ ایک سفر میں لشکر پورا ساتھ ہے اور پانی ختم ہو گیا اور جانور بھی پیاسے ہیں اور پورا لشکر بھی پیاسا ہے اور ایک پیالہ پانی رہ گیا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم نہ ہوا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا۔ یہ ہے سمجھنا، یہ تبلیغ میں محنت، کیسے سب اللہ کی مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے، اللہ رسول سے محبت۔ ہاں، اس کا تقاضا اطاعت ہے، تو اطاعت میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ تو مؤذن روزانہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، دکاندار صاحب دکان چھوڑو چلو مسجد، وزیر صاحب وزارت چھوڑو چلو مسجد۔ آپ وزیر بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو، اور وزیر ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے۔ اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ زمیندار صاحب ساری رات کھیت میں پانی لگا رہے ہیں، فجر کی اذان ہو رہی تو گھر جا رہے ہیں، ارے بھائی نماز تو پڑھ لو، کہتا میں تھکا ہوا ہوں۔ ہاں، کسی نے کہا آگے پانی کی باری میری ہے، اگر تمہیں چاہیے تو تم لے لو۔ ہاں ہاں مجھے تو ضرورت ہے، بھاگا پانی لگانے لگا۔ بھینس والا بھینس کو پانی پلانا ضروری سمجھتا ہے، اگر بھینس کو پانی نہ پلایا دودھ کم ہو جائے گا، اتنی سمجھ اسے ہے۔ وہ نماز پڑھنے کو ضروری، نماز پڑھنے کو ضروری، زمیندار پانی لگانے کو ضروری سمجھتا ہے اور نماز پڑھنے کو ضروری، دکاندار دکان کھولنے کو ضروری سمجھتا ہے، نماز پڑھنے کو ضروری۔ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، نماز کھڑی تو طواف بند، نماز کھڑی تو طواف بند۔ آج کھیل بند نہیں ہوتا، مسجد کی دکان بند نہیں ہوتی۔ ہاں کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے نماز ایک برکت کی چیز ہے، پڑھ لو تو پڑھ لو، نہ پڑھو تو نہ پڑھو۔ باقی کھانا ضروری ہے، پانی ضروری ہے، دکان ضروری ہے، دفتر ضروری ہے، پیسہ کمانا ضروری ہے، کیونکہ مسئلے کا حل تو پیسے سے ہوگا تو ہوگا تو ہوگا تو۔ اس لیے مسجد نے پھر صراحت کی بات کی کہ صرف نماز پڑھنے نہیں آنا بلکہ اس وجہ سے آنا کہ تمہاری کامیابی نماز میں ہے۔ کیا کہتا ہے محسن؟ چیخ چیخ کر حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی نماز میں ہے۔ آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ ساری دنیا کامیابی کی تلاش میں بھاگ رہی ہے اور مؤذن 5 دفعہ چیخ کر کہتا ہے آ جاؤ کامیابی۔ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، پھر اللہ کے سامنے ماتھا ٹکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس میں کامیابی ہے، اس سے مسئلوں کا حل ہے، اس سے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ کیسے؟ صبر کرو، اللہ کی نافرمانی میں نہ کر دینا کوئی، اور نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز مسئلوں کا حل ہے۔
نماز میں کامیابی ہے، نماز میں کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے۔ جو صبح مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا، اور جو صبح مسجد نہیں گیا اٹھ کے بازار دفتر دکان، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا، شیطان پر تو لعنت۔ جو جھنڈا اس کا لے کے پھرے توبہ توبہ، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو فجر نہیں پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ ہاں یہ محنت ہے تبلیغ میں، اذان پہ نماز، مسجدیں بھر جائیں، مسجدیں بھر جائیں، وکیل صاحب مسجد جائیں، وزیر صاحب مسجد جائیں، جج صاحب مسجد جائیں، دکاندار مسجد، مسلمان اسلام کی شان و شوکت، مسجدیں بھر دو، اذان پہ بازار بند ہو جائے۔ اس میں اسلام کی شان و شوکت ہے، اس میں اسلام کی طاقت ہے، ہاں اس میں اسلام کی عزت ہے، اور اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا، اور اسلام کی شان و شوکت ہوگی تو مسلمان کی بھی شان و شوکت ہوگی، اور اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی۔ ہاں مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں ہے، عہدوں سے نہیں ہے، گاڑیوں سے نہیں ہے، ہاں تنخواہوں سے نہیں ہے، مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں چھپی بھی ہے۔ ہاں یہ محنت ہے، یہ تبلیغ محنت ہے۔ مسجدیں بھر دو، مسجدیں بھر دو۔ جو فجر پڑھے گا پھر زور، فجر سے لے کر زور تک کے گناہ معاف، عصر پڑھی عصر تک کے معاف، مغرب پڑھی مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھی عشاء تک کے معاف۔ اور کیسی عجیب بات، فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ رمضان ہے تو روزہ رکھنا ہے، گرمی ہو چاہے سردی، دن چھوٹے ہوں چاہے بڑے، ہم مسلمان ہیں۔ ایک روزہ رمضان کا چھوڑا ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہے اس کا تدارک، اس کی تلافی، اس کے نقصان کی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہاں اللہ نے مال دیا، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، اللہ نے مال دیا، اب یہ مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں، دین کے کاموں میں۔ کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون مسکین ہے، کون ضرورت مند ہے، کون مقروض ہے، کون بے گھر ہے، کس کی چھت ٹپکتی ہے، کون؟ یہ مال اس لیے ہے، یہ خواہشات کے لیے نہیں ہے، یہ خواہشات کے لیے نہیں ہے، یہ تقریبات اور فنکشنوں اور دکھلاوے، نا 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 نا، یہ مال کس لیے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھیلی بھری دراہم دنانیر اور اپنے غلام سے فرمایا جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو دے کر آؤ، اور کہنا کہ حضرت عمر نے اس لیے دیے کہ اپنی ضرورت میں استعمال کریں، اور پھر دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں، دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلے تو دعائیں دی اور فرمایا کہ یہ اپنی باندھی سے 5 فلاں کو دے آؤ، 7 فلاں کو دے آؤ، 10 فلاں کو دے آؤ، سارے تقسیم کر دیے۔ مال اس لیے جب ایمان بنے گا اور جب اللہ سے تعلق اور جب آخرت کی فکر اور جب جنت کا شوق اور جہنم کا خوف اور جب دنیا کی بے رغبتی، پھر کیا ہوگا؟ آدمی مال اللہ کے راستے میں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے جو تیرے پاس ہے اس کو میرے خزانے میں جمع کروا، اس خزانے میں آگ نہیں لگتی، چوری نہیں ہوتی، نقصان نہیں ہوتا، اور اس دن تجھے واپس کر دوں گا جس دن تو اس کا سب سے زیادہ محتاج ہو۔ ہاں جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، حدیث میں آتا ہے وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توپ ڈالا جائے گا اور ڈسے گا کہ میں ہی تو تیرا مال ہوں، میں ہی تو تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ نے مال دیا، اللہ کے گھر جاؤ بیت اللہ، جس پر حج فرض ہے نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، توبہ توبہ۔
اللہ کے گھر بیت اللہ شوق سے جانا اور احرام باندھنا، اور احرام باندھا ہے تو سب سے پہلا کام تلبیہ پڑھنا، اور تلبیہ کے بارے میں حکم کیا ہے؟ جوش سے پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا، بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا۔ کیا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہاں، جب اللہ سے تعلق ہوگا پڑھنے میں جوش اور جذبہ، ہاں یہ محنت ہے۔ کیسے اعمال کا شوق پیدا ہو؟ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی تو اعمال سے بنتی ہے۔ اللہ نے مال سب کو نہیں دیا، اللہ نے اعمال سب کو دیے ہیں۔ ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا، ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے۔ جسے ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے آخرت میں مال کام نہیں آئے گا، او بھائی دنیا میں بھی مال کام نہیں آتا۔ اس سے ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے آخرت میں اعمال کام آئیں گے، او بھائی دنیا میں بھی اعمال کام آئیں گے۔ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ تو وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے۔ سرمایہ دار مال والا نہیں، سرمایہ دار اعمال والا ہے، اعمال والا ہے۔ ہاں 500 کی جوتی ہے یا 5000 کی، آگے تو سب ننگے پاؤں ہیں۔ 5000 کا سوٹ ہے یا 50,000 کا، آگے قبر کا سائز، آگے کفن تو سب کا ایک ہے۔ 2 مرلے کا مکان ہے یا 4 کنال کا بنگلہ ہے، آگے قبر کا سائز سب کا، ہاں 20 لاکھ کا باتھ روم ہے، آخری غسل تو پھٹے پہ ہے۔ 30 لاکھ کا بیڈ ہے، آخری چارپائی جنازے والی سب کی ایک ہے۔ 10 کروڑ کی بھی گاڑی ہو، آخری سفر تو ڈالے پہ ہے، آخری سفر تو ایمبولنس پہ ہے، آخری سفر تو کندھوں پر ہے۔ اعمال ہیں، اعمال سے زندگی بنتی ہے، یہ عمل کا وقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا عمل نہیں، عمل نہیں، آج وقت ہے عمل کا۔ اس لیے آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو، پہلے اس سے کہ وقت آ جائے کہ تم یہ کلمہ کہہ نہ سکو۔ ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ۔ جو مر گیا کلمہ پڑھنے کا وقت ختم۔ ہاں آپ نے فرمایا آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ عمل کے بارے میں دریافت کیا ہے، پیسہ کس نے کمایا، دکان کس نے بڑی بنائی، نہ 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 نہ، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور میں نے رکھا۔ آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا حضور مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی؟ من عاد مریضا، پھر عرض کیا حضور میں نے بیمار کی عیادت بھی کی۔ آج تم میں سے کسی جنازے میں شرکت کس نے کی؟ من تبع جنازت، پھر عرض کیا حضور میں نے جنازے میں شرکت بھی کی۔ آپ نے فرمایا جس آدمی میں یہ اعمال جمع ہو جائیں گے وہ تو سیدھا جنت میں ہی جائے گا۔ سیدھا کہاں جائے گا؟ ہاں عمل عمل۔ ہاں ایک صحابی نے عرض کیا ای الناس خیرون، اللہ کے رسول سب سے بہترین آدمی کون، سب سے اعلیٰ اشرف انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ ای الناس شر، اللہ کے رسول سب سے برا آدمی، گھٹیا گندا انسان کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو اس کے اعمال بھی خراب ہو۔ یہ محنت ہو رہی کہ گھروں میں اعمال کی فضا ہو، نماز کی، قرآن کی تلاوت، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے۔ اماں کو یہ فکر ہو بیٹا فجر مسجد میں جائے، فجر میں مسجد میں جائے، یہ فکر ہو کیسے گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، ناشتہ بعد میں، قرآن کی تلاوت پہلے، اللہ کا ذکر پہلے اور چائے بعد میں، ذکر گھر میں، ذکر کی فضا۔ گھروں کی آبادی چیزوں سے نہیں، کپڑوں سے، برتنوں سے، زیور سے، فرنیچر سے، ٹائل سے، پتھر سے، رنگ سے، روغن سے نہیں
نہیں، گھروں کی آبادی قرآن کی تلاوت سے، گھروں کی آبادی اللہ کے ذکر سے، گھروں کی آبادی نماز کی کثرت سے، گھروں کی آبادی سجدوں سے، گھروں کی آبادی دعاؤں سے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے۔ یہ ہیں گھر آباد ہیں، ان گھروں میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، خیریں ہیں، خوشیاں ہیں۔ اور جس گھر میں نماز نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، اللہ سے مانگنا نہیں، سجدوں کی کثرت نہیں، یہ گھر ویران ہے، چاہے چیزوں سے بھرے ہوں۔ ان گھروں میں نحوستیں ہوں گی، شیطانی اثرات ہوں گے، مسائل اور کا شکار ہر فرد بنے گا، عمل نہیں ہے۔ ہاں عمل، ہاں یہ شوق پیدا ہو جائے، ہر فرد قرآن ایک سپارہ کم از کم گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، ایک حرف پڑھا 10 نیکی، ایک حرف پڑھا۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی الف لام میم، ایک حرف نہیں، الف ایک لام ایک میم ایک، 30 نیکیاں، واہ واہ۔ ہاں اللہ کا ذکر، دلوں کا اطمینان، وہ تو اللہ کی یاد میں ہے، پیسوں میں نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے، سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ کہ قرآن نے وضاحت فرمائی وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا جو ذکر ہے یہ سب سے بڑا عمل ہے، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، ایمان کو تازہ کرو، جیسے جسم کو تازہ کر رہے، بار بار نہا رہے، کپڑوں کو بدل رہے، خوشبوئیں لگ رہی، ہاں شیمپو، جسم کو تازہ کر رہے، اور اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ صحابہ نے عرض حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو کیا فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھو۔ کثرت سے کیا پڑھو؟ ہم مستورات گھر میں روٹی بھگا رہی، آٹا گوندھ رہی، اور کیا پڑھ رہی؟ لا الہ الا اللہ۔ دفتر جا رہے آپ کیا پڑھتے جا رہے؟ لا الہ الا اللہ۔ مزدوری کر رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا، جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہموں کو مان بھی نہیں۔ فرمایا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے، اور اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے، اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے۔ یہ ہے محنت کہ اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں۔ آج زور لگ رہا ہے گھر اچھا ہو، کپڑے اچھے ہوں، برتن اچھا ہو، زیور اچھا ہو، فرنیچر اچھا ہو، تنخواہ اچھی ہو، ڈگری اچھی ہو، نہیں ہمارا زور لگے کیسے اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں۔ گھر جو آباد ہوں گے جب اخلاق اچھے ہوں گے گھر جنت بنے گا، اگر اخلاق اچھے ہیں، اگر اخلاق اچھے ہیں، اور گھر جہنم بنے گا اگر اخلاق بگڑ گئے، اخلاق بگڑ گئے۔ اور اخلاق کی بنیادی چیز یہ زبان کا بول ہے، یہ زبان کا بول ہے، نکاح بھی بول ہے، طلاق بھی بول ہے۔ ایک بول خاندانوں کو جوڑ دیتا ہے، ایک بول خاندانوں کو توڑ دیتا ہے، ایک بول دلوں کو جیت لیتا ہے، ایک بول دلوں کو چیر دیتا ہے، ایک بول غیر کو اپنا بنا دیتا، ایک بول اپنے کو غیر بنا دیتا۔ ہاں یہ بول کی میٹھاس، یہ بول میٹھا ہو، بول کا میٹھا ہونا، اور چہرے پہ مسکراہٹ ہونا، اور لہجے کا نرم ہونا، اور دماغ کا ٹھنڈا ہونا، اس سے گھروں میں محبتیں آتی ہیں، اس سے آپس میں جوڑ بیٹھتے ہیں۔ اور بول کڑوے ہوں، لہجہ سخت ہو، ماتھے پہ بل ہو، اور دماغ گرم ہو، اس سے کیا ہے گھروں میں آگ لگتی ہے، برباد ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹی سی تو زندگی ہے، اس میں اتنا وقت نہیں ہے، کبھی اس سے لڑو اور کبھی اس سے لڑو، اور اس کا بغض اور اس سے حسد اور اس سے نفرت اور اس کی غیبت اور اس کی چغلی، نہ، چھوٹی سی زندگی پیار محبت سے گزارنا، پیار محبت سے۔ اس لیے فرمایا جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو، کہ جو ظلم کرے کہ تم تو معاف کرو، کہ جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو، بدلہ اچھائی سے دے دو۔
وہ اچھا کرے تم اچھا کرو، یہ تو عدلے کا بدلہ، وہ برا کرے تم اچھا کرو، یہ ہیں اخلاق۔ وہ کھلائے تم کھلاؤ، یہ تو عدلے کا بدلہ، وہ کبھی نہ کھلائے اور آپ اسے کھلاؤ، یہ ہیں حسن اخلاق۔ وہ کبھی سلام نہ کرے، آپ سلام کرو، یہ ہیں اخلاق۔ اخلاق، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے گھروں میں جوڑ ہوتا ہے، میاں بیوی میں جوڑ ہے، بہن بھائیوں میں جوڑ ہے، جماعتوں میں جوڑ ہے، مسلمانوں میں جوڑ، پڑوسیوں میں جوڑ۔ اخلاق، اس لیے فرمایا کامل ایمان والا کون؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ بھاری چیز قیامت کے دن ترازو میں آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے۔ فرمایا جو آدمی چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو ملائے، رشتوں کو توڑے نہیں۔ یہ ہے تبلیغ میں محنت، اخلاق اچھے ہو جائیں، دلوں میں بغض نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے، دوسرے دن فرمایا، تیسرے دن فرمایا جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے۔ تینوں دن ایک صحابی داخل ہوئے، ایک صحابی ان کے گھر گئے، ان کا عمل دیکھنا چاہتے تھے، کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ ایک رات رہے، 2 رات، 3 رات دیکھنا چاہتے تھے، عمل کون سا ہے، کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، ساری رات سو رہے ہیں، فجر میں اٹھ گئے، بس ایک بات دیکھی، رات کو کبھی آنکھ کھولے، کروٹ بدلیں تو زبان پر اللہ کا نام آتا، بس۔ 3 دن کے بعد ان سے بات کی، میں آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا، کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی، مجھے تو کوئی خاص عمل نظر نہ آیا۔ فرمایا ایک بات ہے میری زندگی میں، کیا؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، کسی سے حسد نہیں کرتا ہوں۔ میں ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ ہے مشکل کام، ہے مشکل کام۔ اپنے اخلاق اچھے بنائیں، ماں باپ ہیں، ادب، خدمت، احترام، عزت، اطاعت، فرما برداری، جھک جانا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، ماتحتوں کے ساتھ نرمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے جاتے جاتے نماز کا اہتمام کرنا، ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے معاملات کو صاف ستھرا بنانا، ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ حج پہ جانے والا قافلہ ہے، کوئی غلط کام پہ نہیں جا رہے، حج پہ جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، نیک کام کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا حج کے قافلے میں، دفنانے کے لیے جب قبر میں اتارنے لگے تو قبر میں ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے، مارتے ہیں مرتا نہیں، بھگاتے ہیں بھگاتا نہیں، اٹھاتے ہیں اٹھتا نہیں، بیٹھا۔ دوسری جگہ قبر کھودی، جب میت کو اتارنے لگے تو اژدہا وہاں بیٹھا ہے۔ تیسری جگہ قبر کھودی، اژدہا وہاں بیٹھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، سارا قصہ سنایا کہ کیا کریں۔ فرمایا اس کی زندگی کا گناہ، کوئی جرم، کوئی حرام کام، کوئی برا کام، اس کا نتیجہ جو دفنانے کے بعد قبر میں آنا تھا وہ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا عبرت کے لیے۔ اب دنیا میں کہیں بھی قبر کھودو گے یہ اژدہا آ کر رہے گا، اژدہے کے ساتھ ہی دفنا دو۔ اس اژدہے کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ حج سے واپس آیا قافلہ، اس کی بیوی کو قصہ سنایا کہ یہ تمہارا خاوند کیا کرتا تھا، یہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ غلے کا تاجر تھا، یہ تاجر تھا غلہ، گھروں میں بوریاں آتی تھی، ہر بوری سے تھوڑا غلہ نکال کر بھوس بھر دیتا تھا۔ بھوس، آج کتنی ملاوٹ، دکھایا کچھ دیا کچھ، اوپر کچھ نیچے کچھ۔ آپ کا گزر ہوا بازار میں، ایک شخص غلہ فروخت کر رہے، آپ نے غلے میں ہاتھ مارا، اندر سے گیلا نکلا، یہ کیا کیا؟ اوپر خشک ہے نیچے گیلا ہے، کہ حضور بارش ہوئی تھی گیلا ہو گیا، اوپر کیوں نہیں رکھا گیلا؟ اس پر آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ملعون ہے وہ شخص جو مسلمان کو نقصان پہنچائے اور مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرے۔ اللہ کے نبی ہمارے یہ ملعون یعنی لعنت، یعنی اللہ کی رحمت سے محروم۔ آپ کے پاس جنازہ لایا گیا،
آپ نے کہ اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے ہیں؟ جواب ملا حضور دینے ہاں. فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. وہ خیر کا زمانہ تھا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, حضور اس کا قرضہ میرے ذمے. آپ نے جنازہ پڑھا دیا. اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے بھائی, اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے بھائی, اپنے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا کرنا ہے. اللہ راضی ہوں گے تو ہماری زندگی بنے گی. ہمارا مطلوب تو اللہ ہے. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کہ وہ تو ریاکار ہوں گے, گناہگار نہیں, نیکوکار. لیکن بڑی بڑی نیکیاں کس لیے کی؟ دکھلاوے کے لیے, شہرت کے لیے, واہ کے لیے, بڑا بننے کے لیے, نام بنانے کے لیے. ہاں, سب سے پہلے جہنم ہے. توبہ. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو بھائی یہ چھوٹی سی زندگی ہے. آج ہم زمین کے اوپر ہیں, کل سب زمین کے نیچے ہیں. جو زمین پر آج چل رہا ہے پھر وہ زمین میں دفن ہو جائے گا. جو آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتا پھر وہ منو مٹی تلے دبایا جاتا. اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے. اور ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں, ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں. ہاں, عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے. عقل مند ہے اپنی حیثیت کو پہچانے. عقل مند ہے اپنی ذمہ داری کو پہچانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے. پورا دین زندہ اور پوری دنیا میں یہ ذمہ داری ہے. ہاں, یہ ذمہ داری ہے بھائی. رزق تو مقدر کا ہے, نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے. جتنی مرضی محنت کرے. عام طور پر جتنا زیادہ آدمی مال کمانے میں لگتا ہے اتنی زیادہ خوراک کم ہو جاتی ہے اس کی. یہ نہیں کہ بہت کمائے گا تو بہت کھائے گا. نہ. جیسے حدیث میں آتا ہے موت آدمی کو تلاش کرتی, اس طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا ہے. اور فرمایا جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جائیں گے. ہمارا مقصد زندگی کے اللہ کا دین ہے. اس پر جان لگے, مال لگے, قوت لگے, دل دماغ لگے. دین ہوگا تو پھر امن ہوگا. دین ہوگا تو محبتیں ہوں گی. دین ہوگا تو خوشیاں ہوں گی. دین ہوگا تو میرے بھائیوں عدل زندہ ہوگا, سخاوت زندہ ہوگی. ہاں, پھر مالدار سخی بنیں گے, پھر غریب خوددار بنیں گے, پھر تاجر سچے دیانتدار بنیں گے, پھر افسر امانتدار بنیں گے, پھر حکمران عدل کرنے والے بنیں گے. دین آئے گا تو امن ہی امن ہوگا, محبتیں ہی محبتیں ہوں گی, محبتیں ہی محبتیں ہوں گی. پھر سخاوت ہی سخاوت ہوگی. پھر کھانے میں نہیں کھلانے میں مزہ آئے گا. مال جمع کرنے کا نہیں مال خرچ کرنے کا شوق ہوگا. مال خرچ کرنے کا شوق ہوگا. ہاں, جب اللہ راضی ہوں گے پھر اللہ راضی ہوں گے. جب اللہ راضی ہوں گے تو اللہ کی رضا کی 4 علامتیں بتائیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں وقت پر بارشیں ہوتی ہیں, بے وقت نہیں ہوتی اور ضرورت کے مطابق ہوتی, ضرورت سے زائد نہیں ہوتی. جب اللہ راضی ہوتے ہیں حکمران اہل ہوتے ہیں, اس کے اہل ہوتے ہیں, ان میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, ان میں آخرت کی فکر ہوتی ہے, انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے, اپنے ملک سے خیرخواہی ہوتی ہے. اور جب اللہ راضی ہوتے ہیں مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے, مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. اور جب اللہ راضی ہوتے ہیں اور حکمران پھر مرد بنتے ہیں, مرد حاوی ہوتے ہیں. اور جب اللہ ناراض ہو جائیں, جب دین زندگیوں میں نہیں ہوگا, اور جب اللہ ناراض ہوں گے تو اللہ کی ناراضگی کی علامت نہ اہل حکمران جن میں کوئی اللہ کا خوف نہیں, کوئی آخرت کی فکر نہیں, کوئی انسانیت کی ہمدردی نہیں, کوئی اپنے ملک سے خیرخواہی نہیں, جن کے سامنے صرف واہ ہے اور شہرت ہے اور اپنا پیٹ ہے اور اپنی غرض ہے اور اپنی جائیدادوں کو بنانا ہے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشیں بے وقت ہوتی ہیں, ضرورت سے زائد ہوتی ہیں. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. یہ سیلابوں کا آنا, یہ پانی کا بفر جانا, یہ پانیوں کا نہروں سے باہر نکل آنا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے, جو خواہشات پہ خرچ
کرتے ہیں, سیر سپاٹوں پہ خرچ کرتے ہیں, تقریبات پہ خرچ کرتے ہیں, فنکشنوں پہ خرچ کرتے ہیں, اور اس کے مصرف پہ خرچ نہیں کرتے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں, مرد نہیں عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں, عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں, پھر عورتیں حکمران بننا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. ہاں, اللہ چاہتے ہیں بندہ کیا کرے, توبہ. اس لیے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو توبہ کر لو. توبہ کا معنی ہے لوٹ آؤ اللہ کی طرف, لوٹ آؤ مسجد کی طرف, لوٹ آؤ دین کی طرف, لوٹ آؤ شریعت کی طرف, لوٹ آؤ حیا کی طرف, لوٹ آؤ نبی والی زندگی کی طرف, لوٹ آؤ. ہاں, تبلیغ یہ محنت ہے کہ سب توبہ کریں. توبہ کرنا یہ کشف کے پیچھے سوچ ہوئی, یہ مشورہ اللہ میں ایک گھنٹے سے آپ کو پر نظر یہ بیان چاہیے. ڈیٹا ہے آپ کا نمبر فیس بک واٹس ایپ میں